خدا بزرگ کو برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ اضافی سامان۔ میرے عزیز سامی، ہم میں سے ایسا کوئی بھی شخص شاید ہی ہو جس نے کبھی کوئی سفر نہ کیا ہو۔ سفر کی نوعیت کے مطابق ہر شخص اپنے ساتھ کچھ سامان بھی رکھتا ہے تاکہ بوقت ضرورت استعمال میں لا سکے۔ بہت بار دیکھا گیا ہے ضرورت کے سامان کے ساتھ ساتھ اکثر اضافی سامان بھی تیار کر لیا جاتا ہے، شاید یہ بھی کام آ جائے، یہ سوچے بنا کہ یہ اضافی سامان اضافی بوجھ بھی پیدا کرے گا۔ میرے عزیز سامی، آپ اور میں، ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر کسی حیثیت سے ہی جی رہے ہیں۔ یہ ہمارا ابدی وطن ہرگز نہیں، ابدی وطن کی جانب ہر لمحہ گامزن ہے۔ اس بات کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اب کون سا اضافی سامان ہم لیے پھر رہے ہیں؟ کلام مقدس میں ساؤل بادشاہ، جو کہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس نے بھی اپنے ساتھ اضافی سامان جمع کر رکھا تھا۔ کیا تھا وہ؟ جذباتیت کا جسمانی اضافی سامان۔ کلام مقدس میں پہلا سیموئیل اس کے 10ویں باب کی 20 سے 24ویں آیات میں مرقوم ہے، جب بادشاہت کا قرہ ساؤل کے نام نکلا تو وہ سامان کے پیچھے چھپ گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے بھلے ہی اس کے اندر بادشاہ کی روح ہو، لیکن اس نے خود کو سامان کے پیچھے چھپا لیا۔ خود کے پاس ماضی سے متعلق احساس کمتری کا اضافی سامان تھا۔ اس کے پاس اس کا خیال تھا اس کا قبیلہ سب سے کمتر تھا، اور یہ احساس کمتری اس کے دور حکومت کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اور ماضی میں اگر کسی نے آج انسان کی، ہمیں کچھ ایسا کہنا چاہیے کہ بہت سی اضافی سامان آج انسان اپنے اوپر لیے پھر رہا ہے۔ رشتوں کی، بہت سے رشتوں کی جانب سے کی گئی زیادتیوں کا اضافی سامان۔ ماضی میں اگر کسی نے دل دکھایا تو آج بھی دل پر بوجھ لیے گھوم رہے ہیں، اور اکثر تو دوسروں کا دل دکھانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ماضی کے رشتوں کی جانب سے ملی تکلیفات کا اثر زندگی پر ڈال رہے ہیں، اور اندازہ بھی نہیں، نہ صرف خود کو تکلیف دے رہے ہیں بلکہ حال اور مستقبل کے لیے ان رشتوں کو بھی اپنے سے دور کر رہے ہیں جن کو خدا استوار کرنا چاہتا ہے۔ پھر مایوسیوں کا اور نا امیدی کا ایک اضافی بوجھ۔ جب امیدیں بر نہیں آتی اپنے پرایوں سے، حالات سے، تو اس بوجھ کو اپنے سر پر، اپنے کمر پر، اپنے دل پر باندھ لیا ہے اور جیتے جا رہے ہیں اس بوجھ کے تلے۔ پھر دل میں کڑواہٹ، تنگی اور ترشی کی روح کا بوجھ۔ بہت سے اپنے اوپر کڑواہٹ و کرودھ کو لاد کر جی رہے ہیں۔ 20 سال پرانے غصے، کڑواہٹ و کرودھ کو دوسروں سے متعلق اپنے اندر اٹھا رکھا ہے، اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اوپر۔ کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ صرف ایک بوجھ ہے۔ نکال باہر کیجئے ان کڑوی جڑی بوٹیوں کو جو ساری فصل کو تباہ کرتی ہیں۔ پوشیدہ گناہ کا بوجھ جو احساس کمتری کو پیدا کرتا ہے۔ گناہ صرف خدا اور انسان کے درمیان واہ ہے۔ اگر ان سے چھٹکارا حاصل نہ کیا تو یہ ایک پھل کی طرح سامان میں موجود رہیں گے۔ جیسے جیسے وہ بند پھل گلتا سڑتا جائے گا، ویسے ویسے زندگی بھی بدبودار اور گلتی سڑتی جانے کا اندیشہ ہے۔ اتارنا ہے گناہوں کے اس بوجھ کو، اس احساس کو، تاکہ روح ہلکی پھلکی ہو، اقرار گناہ کر کے، ترک گناہ کر کے روحانی ترقی کے منازل طے کرے اور خدا کے نام کو جلال دے۔ نہ جانے کیسے کیسے فالتو بوجھ انسان نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں۔ اپنے ہر فالتو بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرے۔ کلام مقدس میں مسیحا فرماتے ہیں، اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں۔ اس زندگی کے سفر کو آرام دہ بنائیے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ وہی عادتیں، وہی رشتے، وہی اعمال اپنے ساتھ رکھے جو بوجھ نہ لگے، اور روح پورے طور سے خدا کے پاک روح کے وسیلہ معمور رہے، اور زندگی کے اس سفر میں خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں ابدی سفر کی جانب، ابدی منزل کی جانب۔
آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال